اگلا رکوع جو ہے آیت نمبر 235 تک تو ہو گیا، آگے ہے آیت نمبر 236۔ اس میں اب ان خواتین کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے آپ جو بزرگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، اب وہ شاید کچھ علاقوں میں یہ رسم باقی ہے کہ جیسے ہی بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو اکثر والدین پہلے اسی وقت ان کا نکاح کر دیتے تھے۔ یہ بزرگوں نے بات سنی ہے کہ ان کے بچپن میں ہی ان کا نکاح کر دیتے تھے۔ نکاح تو وہ جائز ہے، نکاح ہو جاتا ہے ایسے، بچپن میں اگر والدین نے نکاح کر دیا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اچھا، نکاح انہوں نے بچپن میں کیا تھا لیکن حق مہر مقرر نہیں کیا تھا۔ اب مسئلہ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ایسے بچے جن کا نکاح بچپن میں والدین نے کر دیا لیکن ان کا حق مہر مقرر نہیں کیا، اب وہ بچے ہو گئے جوان۔ جب وہ جوان ہوئے تو نوجوان جو لڑکا تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے تو اس سے نکاح نہیں کرنا تھا، آپ نے میرا نکاح کیوں کیا؟ اگر آپ نے کر دیا بچپن میں تو میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ اب جو وہ نوجوان اپنی بیوی کو طلاق دے گا جس کا بچپن میں اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، دو باتیں نہیں ہوئی۔ نمبر ایک، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ نمبر دو، وہ بیوی بن کے اس کے گھر میں نہیں آئی۔ اگر بیوی بن کے آ گئی تھی تو اس نے حق زوجیت ادا نہیں کیا، یعنی اپنی بیوی کو اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی، اس کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کیا، حق مہر بھی مقرر نہیں کیا اور اپنی بیوی سے حق زوجیت بھی ادا نہیں کیا، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسوہن، جنہیں تم نے نہیں چھوا، او تفردوا لہن، یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، ان کے لیے تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کو طلاق دو۔ لیکن اگر تم نے طلاق دینی ہے تو کیسے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ متاع دے کے، کچھ مال دے کے، رہن سہن کے لیے کچھ چیزیں دے کے، وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں کچھ متاع دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، جو وسعت رکھنے والا مرد ہے وہ اپنی اوقات کے مطابق اس کو وسعت کے ساتھ دے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو تنگ دست ہے، جو غریب ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق اس کو کچھ دے۔ کیوں دے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس بچی کا بچپن سے تم سے نکاح کر دیا گیا، وہ 18 سال کی عمر تک تمہارے لیے اس کے دل میں ایک پیار تھا، محبت تھی، وہ تمہارے لیے اس کے دل میں ایک چاہت تھی۔ اب جب وہ تمہارے گھر بہو بن کے آنے والی تھی، بیوی بن کے آنے والی تھی، تو تم نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، تو شریعت نے کہا کہ اب اگر تم نے اس کے ساتھ بیوی والے تعلقات قائم نہیں کیے یا حق مہر نہیں مقرر کیا، پھر بھی اگر اس کو چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ جو غریب بندہ ہے وہ اپنی غربت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ دے کے چھوڑے، جو امیر بندہ ہے وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی عمارت کے اعتبار سے اس کو کچھ نہ کچھ دے کے چھوڑے، خالی اس کو طلاق نہ دے۔ متاعا بالمعروف، متاع دے اس کو عرف عام، نیکی کے لحاظ سے، معروف طریقے سے۔ یہ نہ ہو کہ وہ چھوڑنا تو چاہتا ہے لیکن کہ چلو جی یہ میری طرف سے 50,000 روپیہ اس کو صدقہ ہی دے دو، نہیں، یہ نہیں۔ شریعت کہتی ہے ایسا طریقہ اپناؤ کہ لوگ کہیں واہ واہ کیا اچھے طریقے سے چھوڑا ہے، واہ 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 کیا بات ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، بڑے نیک طریقے سے اس نے چھوڑا ہے۔ نیکی والے طریقے سے اس کو اللہ فرماتا ہے چھوڑو۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے، یہ فرض ہے نیکی کرنے والوں پر کہ جب وہ اپنی خواتین کو چھوڑیں گے جن کے ساتھ بچپن میں ان سے نکاح ہوا تھا، انہوں نے ان کو چھوا بھی نہیں، یعنی ان کے ساتھ حق زوجیت بھی ادا نہیں کیا اور ان کا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، تو اللہ کریم فرماتا ہے پھر بھی جو ان کو چھوڑنا چاہے تو وہ محسنین کی طرح چھوڑے، نیک بندوں کی طرح چھوڑے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ اب اگلی آیت جو ہے اس کے اندر ان خواتین کے لیے مسئلہ ہے کہ نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہو گیا، بچپن میں نکاح ہوا تھا یا بچپن میں نہ ہوا، جیسے اب بچہ نوجوان ہے، بچی بھی نوجوان، نکاح ہو گیا، حق مہر مقرر ہو گیا۔ بعض دفعہ ہمارے مسائل ایسے بن جاتے ہیں کہ گھر میں گئے، ابھی خلوت صحیحہ، یعنی جس کو ہم اپنی ادھر برصغیر پاک و ہند کی زبان میں سہاگ رات والا لفظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، خلوت صحیحہ کے لیے، یعنی شادی کی پہلی رات، میاں بیوی دونوں ملے نہیں،
کہ مرد نے میاں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن حق مہر مقرر ہو چکا تھا، لکھا جا چکا تھا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو چھوئے بغیر طلاق دے دی، نکاح ہوا تھا چھوئے بغیر طلاق دے دی، چھوئے سے مراد ہاتھ لگانا نہیں ہے، میں نے پہلے بتا دیا، چھوئے سے مراد ہے مباشرت کرنا، حق زوجیت ادا کرنا، حق زوجیت ادا کیے بغیر اس کو طلاق دے دی، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو حق مہر مقرر کیا تھا اس حق مہر کا نصف یعنی آدھا حق مہر دینا تم پہ فرض ٹھہرا، ضروری ہے۔ 1 لاکھ روپے حق مہر تھا، بیوی کے ساتھ رات نہیں گزاری لیکن اس کو طلاق دے دی، تو قرآن کہتا ہے کہ آدھا حق مہر دو اس کو، 50,000، اگر 50,000 تھا تو 25,000، اگر 5,000 تھا تو 2,500۔ خیر اب یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ اب اس دور میں کم از کم جو حق مہر ہے نا وہ 30، 40، 50,000 روپے مقرر کیا کریں، اب 5,000 کی کیا وقت ہے؟ تو یہ سمجھے کہ بچیوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس سے نکاح تو ہو جاتا ہے، اگر کوئی شرائط میں یہ لکھ دے کہ میں حق مہر کے بغیر ہی نکاح کر لوں گی تو نکاح ہو جائے گا، لیکن پھر بھی چاہیے یہ کہ 30، 40، 50,000 کم از کم حق مہر جو ہے وہ مقرر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے جو حق مہر مقرر کیا تھا اب اس میں سے آدھا دیں، کب؟ جب اپنی بیوی کو چھوا نہیں ابھی اس نے، تب۔ اگر چھو لیا ہے پھر تو پورا ہی ادا کرنا پڑے گا، اگر اپنی بیوی سے حق زوجیت ادا کر دیا بیوی کا 1 رات تو پھر پورا ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا اللہ کریم فرماتا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جتنا ٹھہرا تھا نا، مقرر کیا تھا، اس کا آدھا دینا واجب ہے، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں۔ نکاح ہوا، میاں بیوی اپنے کمرے میں گئے، دونوں کی کسی گفتگو پہ دونوں کے اندر خلش پیدا ہوگی، بیوی کہتی ہے تم مجھے چھوڑ دو بس، خاوند کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب آدھا حق مہر جو مقرر کیا تھا نا اس کا آدھا حق مہر دینا فرض ہے، لیکن عورت اگر کہے کہ میں یہ آدھا بھی نہیں لیتی، آدھے سے بھی آدھا دے دو بے شک، یا سارا ہی میں نے معاف کر دیا، تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا ان یعفون، یا وہ عورتیں عفو کریں، معافی دے دیں یعنی چھوڑ دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ بندہ زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یا مرد کے لیے ہے کہ مقرر ہوا تھا 1 لاکھ، اچھا فرض کتنا ٹھہرا؟ آدھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلے میں 1 لاکھ پورا ہی دیتا ہوں، میں نے تمہیں چھوا بھی نہیں، تمہارے ساتھ رات بھی نہیں گزاری، لیکن میں تمہیں 1 لاکھ پورے کا پورا حق مہر دیتا ہوں، تم میری طرف سے آزاد ہو، میں نے تمہیں طلاق دی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تو اے مردو تمہارا زیادہ دینا جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک تمہیں تقویٰ عطا کرے گا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ پرہیزگاری کے نزدیک ترین ہے کہ تم زیادہ دے کے اپنی ازواج کو اپنے نکاح سے فارغ کرو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے احسان کو نہ بھلاؤ۔ جب رشتہ طے ہوتا ہے تو بہت ساری میٹھی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی والے معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ کریم جل جلالہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے رشتے توڑنے کے لیے نہیں بنائے۔ قیامت والے دن قطع تعلقی یعنی تعلق کو قطع کرنے والا، رشتے ختم کرنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بس ٹھیک ہے بھائی تیرے نال ساڈا مرن جین مک گیا، الیکشن سی نا، ہن الیکشن تے جناب اسی جے ووٹاں میرے پیچھے نہیں نہ دینیاں، بس ٹھیک ہے پھر تیرے نال پائی لیک پھیر چھڑی اسی، بس تیرے نال اج تو بعد ساڈا لین دینی مک گیا، ختم۔ یار یہ کون سی بات ہے؟ ووٹ ایک ضمیر کی آواز ہے، جس کا دل جہاں پہ کرتا ہے وہ دے، وہ اللہ کے سامنے خود وہ جواب دہ ہے۔ جس نے اچھی جگہ پہ ووٹ دیا یا بری جگہ پہ ووٹ دیا، اللہ کے سامنے وہ اپنا جواب خود دے گا، میری جگہ پہ کوئی جواب نہیں دے گا، میں کسی کی جگہ پہ جواب نہیں دوں گا۔ ہاں ہر پارٹی کے ورکر کے پاس، کینڈیڈیٹ کے پاس یہ بات ہے، اس کو حق حاصل ہے، وہ اپنا پیغام دے دے بس،
لیکن نچلے لوگ جو ہیں اپنے برادری کے لیے، اپنے جناب گروپ کے لیے، اور دیہاتوں میں تو تھڑا کہتے ہیں، ہاں جی، منجا گروپ ہوتا ہے، تھڑا گروپ ہوتا ہے دیہاتوں میں، تو وہ جناب اپنے دھڑلے کے لیے، اپنے گروپ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ہماری عزت کے لیے تم ادھر آؤ ورنہ ہمارا تمہارا تعلق ختم ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ صرف تعلق ختم کرنے کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے کہ جب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، بس جب تک وہ مسلمان ہے اور تمہارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ قطع تعلقی کرنا حرام ہے، تعلق توڑنا اس کے ساتھ حرام ہے۔ اگر توڑو گے تو کیا ہوگا سن لو، چلیں گے ولا تنسبوا الفضل بینکم، اس کے ضمن میں یہ بات کر دیتا ہوں، اگر توڑو گے تو ہوگا کیا؟ قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، حضور فرماتے ہیں تعلق جو ہے نا، تعلق یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا دو شکلوں میں۔ ایک تو قطع تعلقی والی شکل میں، تعلق عرض کرے گا مالک میرا نبھانا اس پہ فرض تھا لیکن اس نے مجھے نبھایا نہیں، یہ توڑتا رہا، یہ توڑتا رہا، تو اللہ کریم فرمائے گا اب تو یا اللہ جس طرح اس نے مجھے توڑا ہے نا، آج اس کو اپنی رحمت سے پیچھے کر دے۔ اور جو شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کی برائیوں کے باوجود، رشتہ داروں کی طرف سے نقصان ملنے کے باوجود رشتہ داروں سے نبھاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کا تعلق نبھانا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرے گا کہ مالک اس کے رشتہ دار توڑتے رہے، یہ بیچارہ مجھے جوڑتا رہا، یا اللہ جس طرح اس نے دنیا میں مجھے جوڑ کے رکھا، مالک آج اس کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھ۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے توڑو نہ، لیکن اگر رشتہ توڑنا پڑ بھی جائے میاں بیوی کا تو رب فرماتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی نیکیوں کو بھلا نہ دینا، نیکیاں پھر بھی یاد رکھو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اگر طلاق ہو گئی تو جناب خامد اپنی بیوی کی بدخوئیاں، اس کے بارے میں غلط باتیں، اور بیوی اپنے خامد کے بارے میں غلط باتیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے جو اچھا وقت گزرا ہے، جو نیکیوں والے لمحات گزرے ہیں، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ان لمحات کو بھلا نہ دینا، ایک دوسرے کی نیکیوں کو فراموش نہ کرنا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ سے تمہارے اعمال جو ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں،